الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آپ کے سامنے آج ایک انتہائی اہم مسئلے کو لے کر ہم حاضر ہیں، جس کی ضرورت ہر مسلمان کو روزانہ کئی بار پڑتی ہے۔ وہ ہے وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ بغیر وضو کے کسی کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر کسی نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ، گرچہ اس نے یہ نماز پڑھی ہو، نماز کے اندر بہت زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کی ہو، رویا ہو، گر گرایا ہو، پھر بھی یہ نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز بغیر وضو کے پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے مومنوں کو کہ جب وہ نماز پڑھنا چاہیں تو اس سے پہلے وضو کریں، اور اس آیت میں اجمالی طور پر اللہ رب العالمین نے وضو کی کیفیت کو بھی بیان کیا ہے، وضو کا طریقہ بھی بیان کیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اسے بیان کیا ہے، قولی طور پر بھی اور پریکٹیکلی بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو وضو کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو یہ وضو شرط ہے نماز کی صحت کے لیے، اس کے بغیر کسی بھی بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی کنجی جو ہے یہی وضو ہے۔ جس طرح اگر تالا لگا ہوا ہو تو بغیر کنجی کے آپ روم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے اگر وضو نہیں ہے تو نماز کے اندر آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جس طرح کنجی کی حیثیت تالا کھولنے کے لیے ہے، وہی حیثیت وضو کو نماز کے اندر حاصل ہے۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ وضو یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تقبل صلاة من احدث حتی یتوضأ، اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی جو بلا وضو کے نماز ادا کرے۔ جب تک وہ وضو نہ کرے تب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی حادث ہے، یعنی بلا وضو کے ہے، اور اس نے نماز پڑھ لی، یا دوران نماز اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کے باوجود اس نے نماز نہ توڑی، نماز پڑھ لی، تو اس کی یہ نماز قبول نہیں ہوتی، اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تب وضو کی حالت میں اگر نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوگی، ورنہ اس کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ کلام یہ کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کے بغیر کسی کے نماز کے قبول ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس وضو کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالتفصیل کتب حدیث میں مروی ہے۔ ان تمام احادیث کو اگر ہم جمع کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت کے سلسلے میں صحیح اسانید سے مروی ہیں، تو ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ وضو سے پہلے وضو کرنے والے کو وضو کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر وضو سے پہلے وضو کرنے والے نے نیت نہیں کی تو اس کا یہ وضو درست نہیں ہوگا۔ جیسے کہ غسل کے مسئلے میں ہم نے کہا
کہ بغیر نیت کے اگر کوئی غسل کر لے تو اس کا غسل درست نہیں ہے اور اس سے وہ پاک نہیں ہوگا. اسی طرح وضو کا بھی مسئلہ ہے کہ بغیر نیت کے اگر کوئی وضو کرے تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، زبان سے ادا کرنے کو نیت نہیں کہتے. انسان اپنا ہر کام نیت سے ہی کرتا ہے، بغیر نیت کے انسان کوئی کام نہیں کرتا. تو جب یہ انسان وضو کرنے جائے، اس کے دل کے اندر یہ ارادہ ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں اور اس وضو سے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو پھر یہ وضو درست ہے. لیکن بعض حضرات جو زبان سے نیت کرتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ سے، سلف صالحین سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے. تو وضو کے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بندہ نیت کرے. اس کے بعد بسم اللہ کہے، اور بسم اللہ کہنے کے بعد وضو شروع کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، کہ اگر کسی شخص نے وضو نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اگر بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. آگے فرماتے ہیں ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ تعالی علیہ، اور اس شخص کا وضو بھی نہیں ہوتا جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ کہا ہو، اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا ہو. اس حدیث سے علماء اکرام کی ایک جماعت نے استدلال کیا ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا ضروری ہے، جیسے کہ حسن بصری، اسحاق بن راہویہ، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے، اور محققین علماء کی ایک جماعت نے اسے واجب قرار دیا ہے، جیسے کہ صدیق حسن خان، علامہ شوکانی، علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہم اللہ ہیں. ان تمام علماء اکرام نے وضو سے پہلے بسم اللہ کہنے کو واجب قرار دیا ہے. اس کے بعد ایک بندے کو چاہیے کہ وضو سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھل لے، خصوصاً اگر لوٹے کے اندر پانی ہے اور اسے اپنا ہاتھ داخل کرنے کی ضرورت ہے پانی نکالنے کے لیے، تو وہ ضرور بھی ضرور اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے دھل لے، اس کے بعد ہی لوٹے کے اندر ہاتھ داخل کرے. اگر ٹوٹی سے وضو کر رہا ہے، نل سے وضو کر رہا ہے، تو تب بھی پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھل لے، اور پھر اس کے بعد ناک اور منہ میں ایک چلو پانی لے کر پانی پہنچائے. اس طرح ایک چلو پانی لے اور اس کا آدھا حصہ منہ میں اور آدھا حصہ ناک کے اندر داخل کرے، اور بائیں ہاتھ سے ناک کی صفائی کر لے. یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے. چنانچہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری کے اندر بالکل صحیح سند سے یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے میں ثابت ہے. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ثم ادخل يده في الطور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تشت میں اپنا ہاتھ ڈالا اور ایک چلو سے 3 بار کلی کی اور ناک دھویا. ایک ہی چلو سے اللہ کے رسول نے 3 بار کلی بھی کی اور ناک بھی دھویا. تو یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں موجود ہے، ثابت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پر باب قائم کرتے ہیں، باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدہ، کہ اس شخص کا بیان
جس نے ایک ہی چلو سے منہ میں اور ناک میں پانی ڈالا. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے. صحیح بخاری کے اندر لفظ ہے مضمض واستنشق من کفۃ واحدہ، اور صحیح مسلم کے اندر ابھی آپ کے سامنے لفظ پڑھا گیا من غرفۃ واحدہ. تو دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے کہ ایک ہی چلو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمضہ اور استنشاق دونوں کیا. مضمضہ اور استنشاق کسے کہتے ہیں؟ ناک کے اندر اور منہ کے اندر پانی ڈالنے کو. منہ میں پانی ڈالا اسے مضمضہ کہتے ہیں، اور استنشاق کہتے ہیں ناک کے اندر پانی ڈالنے کو. تو ناک اور منہ کی صفائی کے لیے اللہ کے رسول نے ایک ہی چلو سے پانی ڈالا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ ایک چلو پانی لیتے ہیں، منہ کی صفائی کرتے ہیں، پھر ایک چلو پانی لیتے ہیں، دوبارہ منہ کی صفائی کرتے ہیں. اس طریقے سے 3 بار پانی لے کر صرف منہ میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ پانی لے کر ناک میں ڈالتے ہیں. اس طرح ناک کے لیے اور منہ کے لیے الگ الگ چلو سے پانی لیتے ہیں، 3 مرتبہ منہ کے لیے اور 3 مرتبہ ناک کے لیے. یہ طریقہ گرچہ بعض احادیث کے اندر موجود ہے لیکن کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. علماء کرام کی ایک جماعت نے ان احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے جن احادیث میں ناک اور منہ کے لیے الگ الگ چلو سے پانی لینے کی بات آئی ہوئی ہے. لہذا صحیح حدیث کے رہتے ہوئے ہمیں کسی ضعیف حدیث پر عمل نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت جو مروی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی چلو سے اللہ کے رسول نے ناک میں اور منہ میں پانی ڈالا ہے. بعض لوگوں کو پہلی بار ہو سکتا ہے کہ تھوڑی اس میں پریشانی ہو، لیکن آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور ویسے بھی ہمیں وضو اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. اور اللہ کے رسول کا طریقہ یہی تھا کہ ایک چلو سے پانی لیتے، منہ میں اور ناک میں دونوں میں ڈالتے اور پھر دونوں کی اس طرح صفائی کرتے. ناک اور منہ میں پانی ڈالنے کے بعد اب اپنے پورے چہرے کو دھلے. کم از کم 1 مرتبہ دھلنا ضروری ہے. ناک اور منہ کے اندر بھی کم از کم 1 مرتبہ پانی ڈالنا ضروری ہے. اپنے پورے چہرے کو کم از کم 1 مرتبہ دھلے. ہم نے کہا قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کہا. اور وجہ کہتے ہیں یہاں جو پیشانی کے اوپر بال شروع ہوتے ہیں، تو جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں اس کے نیچے سے لے کر یہ ٹھڈی تک جہاں داڑھی کے بال اگتے ہیں یہاں تک، یہ لمبائی میں اور چوڑائی میں دونوں کان کا جو آخری سرا ہے یہاں سے یہاں تک، تو یہ چوہدی ہے چہرے کی. لمبائی میں پیشانی کے اوپر جہاں سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھڈی تک جہاں داڑھی کے بال اگتے ہیں، اور چوڑائی میں دونوں کان، یہ پورا حصہ چہرہ کہلاتا ہے. اس پورے حصے کو دھلنا ضروری ہے. اس کے بعد اگر کسی کی داڑھی وغیرہ ہے، خصوصاً گھنی داڑھی ہے، تو کوشش کرے کہ داڑھی کے اندر جو چہرے کا حصہ ہے، یعنی داڑھی کے ساتھ لگا ہوا جو چمڑا ہے وہ بھیگ جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ جگہ خشک رہ جائے. اگر خشک رہ جائے تو پھر وضو درست نہیں ہوگا. اس لیے اس حصے کو پانی پہنچانا ضروری ہے. اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھلے. یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک دوبارہ دھلنا ضروری ہے. یہ چلو کا جو حصہ ہے یہاں تک وہ وضو شروع کرنے سے پہلے دھلا تھا. ایک دم پہلی چیز جو ہم نے ذکر کی تھی یہاں تک دھلنے کی. اب جب چہرہ دھلنے کے بعد کوہنی تک اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلے گا تو یہاں سے لے کر یہاں تک دھلے گا. ایسا نہیں کہ پہلے یہاں تک دھل چکا ہے تو صرف یہاں سے یہاں تک دھلے، بلکہ جب چہرے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلے گا تو شروع سے لے کر یہاں تک دھلنا ضروری ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ کلی کرنے سے پہلے ہم نے یہاں تک دھل لیا ہے اس لیے دوبارہ اب دھلنا ضروری نہیں ہے، اور صرف
چہرے کے بعد جب ہاتھ کو دھلتے ہیں تو یہاں سے یہاں تک دھلتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ چہرے کے بعد جب آپ ہاتھ کو دھلیں گے تو یہاں سے یہاں تک دھلیں گے، یہ ضروری ہے۔ اگر کسی نے صرف یہیں سے یہیں تک دھلا تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ اور کوہنی اس کو کہتے ہیں، اس کو کوہنی کہتے ہیں، یہ دونوں جگہوں کا جو جوڑ ہے تو یہاں تک دھلنا ضروری ہے، یہ دھلنے کے اندر شامل ہے۔ اگر یہ حصہ خشک رہ گیا تو وضو درست نہیں ہوگا، یہ حصہ دھلنے میں آئے گا۔ بعض لوگ مبالغہ کرتے ہوئے بہت اوپر تک دھلتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ یہیں تک دھلنے کی بات آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہیں تک دھلنا ثابت ہے۔ اگر اس سے اوپر دھلنا بھی خیر کا باعث ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اوپر کا حصہ بھی دھلتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہیں تک دھلنا ثابت ہے، اس لیے یہاں تک دھلے۔ یہ کوہنی کا حصہ جو ہے، جو جوڑ کا حصہ ہے دونوں اعضاء کے درمیان، تو اس جوڑ کے حصے کو بھی دھلنے میں شامل کریں۔ اس طرح دونوں ہاتھوں کو دھلنا ضروری ہے، کم از کم 1 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھلے۔ اور اس کے بعد پھر سر کا مسح کرے۔ سر کے مسح میں بہت سارے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ سر کا مسح کرتے وقت بہت زیادہ بخیلی کرتے ہیں اور سر کے کچھ حصے کا مسح کر کے چھوڑ دیتے ہیں، خصوصاً اگر کسی نے بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہو تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بال کے اندر وضو کی وجہ سے کوئی بگاڑ پیدا ہو اور کنگھی خراب ہو جائے، اس وجہ سے وہ صرف چند بالوں کو صرف چھو لیتا ہے اور سر کے اوپر سے ہی ہاتھ گزار دیتا ہے۔ بسا اوقات بعض لوگ کچھ بھی حصہ ہاتھ کا سر کے بالوں کے ساتھ نہیں لگاتے، تو اس سے وضو ہی درست نہیں ہوگا اگر کوئی اس طریقے سے وضو کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ صحیح حدیث کے اندر مروی ہے، ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے، وہ اس بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے۔ بدأ بمقدم رأسہ، اللہ کے رسول نے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور کیا کیا، اپنے پورے سر کو اس طریقے سے مسح کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لے گئے اپنے ہاتھ کو کہاں تک، ثم ذهب بهما الى قفاه، یہ حصہ جہاں تک بال اگتا ہے اس حصے تک اپنے دونوں ہاتھوں کو لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گدی تک، اور پھر وہاں سے اللہ کے رسول نے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو واپس کیا کہاں تک، جہاں سے شروعات کی تھی۔ تو اس طرح سے لے گئے آخر تک اور آخر سے پھر واپس لائے، تو اس طریقے سے پورے سر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہے۔ یہی طریقہ صحیح حدیث سے اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ لہذا کسی امام کی اور کسی عالم دین کی بات کو سن کر صرف سر کے بعد حصے پر اکتفا کر لینا درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے یہ ثابت نہیں ہے کہ سر کے بعد حصے پر اکتفا کر لیا جائے، اس لیے پورے سر کا مسح کریں، اچھی طریقے سے مسح کریں تاکہ آپ کا وضو مکمل ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کا وضو ہی نہ ہو اور آپ کی نماز ہی باطل ہو جائے۔ اس کے بعد دونوں کانوں کا مسح کرنا ہے۔ دونوں کان وضو کے مسئلے میں سر کے ساتھ شامل ہیں، دونوں کانوں کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاذنان من الرأس، یہ دونوں کان جو ہیں یہ سر کا حصہ ہے، یعنی وضو کے مسئلے میں سر کے ساتھ شامل ہے۔ الگ سے دونوں کانوں کے لیے پانی نہیں لیا جائے گا، ایک ہی مرتبہ پانی لے کر سر کا مسح بھی کیا جائے گا اور دونوں کانوں کا مسح بھی کیا جائے گا۔ دونوں کانوں کے مسح کرنے کا طریقہ اچھی طریقے سے سن لیں اور بلکہ پریکٹیکل دیکھ بھی لیں۔ یہ جو انگلی ہے شہادت کی، اس انگلی کو کان کے اندر داخل کریں۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمارے کان کی بناوٹ کی ہے تو اس کے اندر سوراخ ہے، اس سوراخ میں اس شہادت کی انگلی کو داخل کریں آپ، اور اندر اللہ رب العالمین نے کان کے اندر پورا راستہ بنایا ہے، تو اس راستے سے اس طریقے سے پورا اس انگلی کو آپ چلائیں،
سر کے کان کے اندر جو راستہ ہے، اس راستے سے اپنی اس انگلی کو پورا اندر کا حصہ اس سے اس طرح مسح کریں. اندر کا حصہ آپ نے مسح کر لیا اور پھر انگوٹھے سے اس طرح باہر کے حصے کو مسح کر لیں. دونوں کانوں کا اسی طرح مسح کریں. تو یہ ہے کان کے مسح کرنے کا طریقہ. الگ سے کان کے مسح کے لیے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی پانی سے، جس پانی سے آپ نے سر کا مسح کیا ہے، دونوں کانوں کا بھی مسح کریں گے. اس کے بعد آخر میں دونوں پیروں کو دھلنا ہے. پیر کے دھلنے کا طریقہ اچھی طریقے سے آپ دیکھ لیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پیر دھلتے وقت بخالت سے کام لیتے ہیں اور یہ حصہ خشک رہ جاتا ہے، توجہ نہیں دیتے اور یہ حصہ جو پیر کا ہے یہ خشک رہ جاتا ہے. اس کو اعقاب کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، یعنی کسی کا پیر کا یہ حصہ اگر خشک رہ جائے تو یہ حصہ جہنم کا حصہ بننے والا ہے. بہت سخت وعید ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرے اور یہ حصہ خشک رہ جائے تو جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، جہنم کا حصہ بننے والا ہے یہ. لہذا اچھی طرح دیکھ لے کہ یہاں تک پانی پہنچ چکا ہے نہیں پہنچ چکا ہے. اسی طریقے سے یہ جو ابھری ہوئی ہڈی ہے یہاں پر، یہ ابھری ہوئی ہڈی کے اوپر تک دھلنا ضروری ہے. یہ دھلنے میں شامل ہونا چاہیے. اگر اس ہڈی کے نیچے سے صرف کسی نے دھلا ہے اور یہ ہڈی نہیں دھلا ہے تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا. اس ہڈی کے اوپر تک دھلنا ضروری ہے. تو یہ ہے پیر دھلنے کا طریقہ. پیر کی انگلیاں جو ہیں، ان انگلیوں کے جڑوں تک بھی پانی پہنچ جانی چاہیے. اگر ان انگلیوں کے جڑوں تک پانی نہیں پہنچتا اور یہ انگلیاں خشک رہ جاتی ہیں تو وضو درست نہیں ہوگا. اس لیے اچھی طریقے سے وضو کرتے وقت کیا کرے، وہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. اس طریقے سے ایک انسان کا وضو مکمل ہوتا ہے. ایک اہم چیز یہ ہے کہ وضو کرتے وقت یہ جو ترتیب ہم نے ابھی بیان کی آپ کے سامنے، اس ترتیب کا خیال رکھیں. اس ترتیب کے بغیر اگر کوئی شخص وضو کرے تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کوئی شخص ہاتھ دھلنے سے پہلے پیر دھل لے، اس کا وضو درست نہیں ہوگا. چہرہ دھلنے سے پہلے پیر دھل لے، اس کا وضو درست نہیں ہوگا. چہرہ دھلنے سے پہلے ہاتھ دھل لے، اس کا وضو درست نہیں ہوگا. چہرہ دھلنے سے پہلے مسح کر لے، اس کا وضو درست نہیں ہوگا. دوسری ایک اہم تنبیہ یہ ہے کہ یہ تمام اعمال پئی در پئی کرے. ایسا نہیں کہ وضو ابھی شروع کیا تھا، آدھا وضو کیا، چہرے تک دھلا اور پھر اسے چھوڑ دے اور پھر آدھے گھنٹے بعد جا کر باقی اعضاء کو دھلے. اس طریقے سے وضو درست نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کوئی شخص وضو کرنا ابھی اسٹارٹ کیا ہے، آدھا وضو کیا ہے اور اس کا فون آیا 10-20 منٹ بات کیا اور پھر جا کر چاہتا ہے کہ اپنے وضو کو مکمل کرے، جہاں سے چھوڑا تھا پھر وہاں سے اپنے وضو کو مکمل کرے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. پئی در پئی ہونا ضروری ہے. لگاتار کنٹینیو جاری رکھے اس عمل کو. تیسری اہم تنبیہ یہ ہے کہ جتنے اعضائے وضو ہیں ان تمام کا ایک مرتبہ دھلنا ضروری ہے. اگر ایک ہی مرتبہ سے پانی پہنچ جاتا ہے اور خشک نہیں رہتا تو یہ کافی ہے. اگر دوسری بار نہ دھلے، تیسری بار نہ دھلے، تب بھی اس کا وضو درست ہے. لیکن اگر اسے لگ رہا ہے کہ ابھی پانی نہیں پہنچا ہے یا مزید احتیاط کی خاطر 2 بار دھلے، 6 بار دھلے، بہتر ہے. 3 بار تک دھلنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن 3 سے زیادہ بار تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ظلم قرار دیا ہے. تو 3 بار سے زیادہ دھلنے کی گنجائش نہیں ہے. جہاں تک سر اور کان کے مسح کی بات ہے تو سر اور کان کا مسح فقط 1 مرتبہ کیا جائے گا. 1 مرتبہ سے زیادہ سر کا اور کان کا مسح کرنا درست نہیں ہے.
تو یہ ہے وضو کا مکمل طریقہ. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسی طریقے پر وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.